अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ आपको वेलकम करता हूं अपने इस चैनल में। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो चलते हैं आज की अपनी अहम न्यूज़ और इन्फॉर्मेशन की जानब। सबसे पहले तो दोस्तों बात करेंगे कि हुकूमती इमदाद से अपना घर खरीदने का सुनहरी मौका, इस पे कुछ नई अपडेट्स हैं वो आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। स्पेन और इंग्लैंड मुखालफत, स्पेन ने इंग्लैंड को एक बड़ी ऑफर की है, इस पे बात करेंगे। रेंता 2024 की तमाम अहम तारीखें जो हैं वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, क्योंकि बहुत सारे दोस्तों की ये कमेंट आ रहे हैं रेंता से रिलेटेड, और कुछ अहम इंफॉर्मेशन है वो भी आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। पाकिस्तान और इटली का इमिग्रेशन से रिलेटेड एक तारीखी मुआहदा, ये मुआहदा क्या है, किस तरह से अब इस पे अमल किया जाएगा, इस पे बात करेंगे वीडियो के आखिर में। तो सबसे पहले दोस्तों आपको बताता चलूं कि आज आप लोगों के साथ मैं लिंक कौन से शेयर करने जा रहा हूं। हुकूमती इमदाद से अपना घर खरीदने का जो पहली न्यूज है, इसका लिंक, स्पेन और इंग्लैंड मुखालफत और स्कॉटलैंड, इसका लिंक, रेंता 2024 की का जो कैलेंडर आप लोगों के साथ शेयर करूंगा उसका लिंक, और पाकिस्तान और इटली का मुआहदा, इसका लिंक। ये चारों लिंक जो है आपको नीचे बिलतरतीब मिल जाएंगे, आप खुद भी इनको क्लिक करके रीड कर सकेंगे। एक और अहम बात दोस्तों, बहुत सारी वीडियोस ऐसी हैं जिनके बारे में बार बार कमेंट करके पूछा जाता है। फॉर एग्जांपल, पाकिस्तान की नेशनैलिटी कैसे कैंसिल करवाएं, पेरेंट्स की नेशनैलिटी लेने के बाद बच्चों की नेशनैलिटी कैसे दिलवाएं, इस तरह के और टॉपिक हैं जो काफी अहम है और बार बार फैमिलीज को इसकी जरूरत पड़ती है इन्फॉर्मेशन की। क्या किया मैंने कि आप जैसे नीचे डिस्क्रिप्शन क्लिक करेंगे तो सबसे पहले पोर्शन ही इन वीडियोस का आएगा, ऊपर उसका टाइटल लिखा हुआ है, नीचे उसका लिंक है। आप जो भी उसमें से चाहते हैं इन्फॉर्मेशन लेना, 4-5 मैंने अभी तक वीडियो ऐड की हैं जो काफी अहम है, आपने वहां पे क्लिक करके डायरेक्ट आप वो वीडियो वॉच कर सकेंगे। उस लिंक को क्लिक करके आपको इसी चैनल पे जो ऑलरेडी मैंने वीडियोस अपलोड की हैं वहां पे सिस्टम ऑटोमेटिक ले जाएगा और आप वो वीडियो देख सकेंगे। सिवाय इसके कि आप चैनल पे तलाश करें, मैंने वहां पे ऐड करना शुरू कर दी है। तो आप भी कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन जो पहले मैंने ऐड की है और आपको नहीं वो वीडियो मिल रही तो मुझे बता सकते हैं, मैं वहां पे डिस्क्रिप्शन में वो ऐड करता जाऊंगा और वहां पे आप जो है वो देख सकेंगे उन वीडियोस को। तो मजीद टाइम जाया किए बगैर चलते हैं आज की अहम जो इन्फॉर्मेशन और न्यूज है उसकी तरफ। हुकूमती इमदाद से अपना घर खरीदने का जो सुनहरी मौका है, इस पे हम ऑलरेडी जब ये न्यूज ब्रेक हुई थी, जब पिसोए ने अपने मंशूर में बयान किया, उसके बाद इलेक्शन जीते, हुकूमत बनी, बकायदा इसका कानून बना और इसको लॉन्च किया गया। हम डे बाई डे इसको कवर करते रहे हैं और मैं आपको बताता रहा हूं, लेकिन आज मैं आपको इसकी कुछ मजीद मालूमात, मजीद इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करूंगा। एक इसमें दोस्तों नई कैटेगरी जो है वो ऐड कर दी है। बेशक ये इंतहाई जबरदस्त एक मनसूबा है, अगर आप इससे फायदा उठाना चाहते हैं तो बहुत ज्यादा फायदा उठा सकते हैं। इसका जो की पॉइंट है वो आपको मालूम है कि 18 साल से 35 साल के दरमियान उम्र होनी चाहिए, ज्यादा उम्र नहीं होनी चाहिए। तो ये तो एक बड़ी बात है जिसपे आपने, इसके अलावा आप अप्लाई नहीं कर सकते 18 से कम वाले और 35 से ज्यादा वाले। ये एक अहम जो है वो उनकी शर्त है। उसके बाद जो दूसरी शर्त है वो है कि अपना पहले उनके नाम अपना घर ना हो, वो अप्लाई कर सकते हैं। और तीसरी है कि दोनों जो है वो परीक्षा मिलके उनका 1,20,000 से रेंता ज्यादा ना हो, यानी कि सालाना इससे ज्यादा उनकी इनकम ना हो, वो अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा एक नई शिक जो है वो ऐड की गई है, वो है 10,000। कोई भी ऐसी जगह पे आपने खरीदना है जहां पे जो है आपकी अजंता मिनतो जो आपके एरिया की है, उस एरिया की अजंता मिनतो में 10,000 से ज्यादा लोग रहने वाले रजिस्टर्ड ना हो। यानी कि ये जो हुकूमत का प्लान है ये कन्वर्ट हो चुका है उन इलाकों की तरफ जहां पे आबादी कम है। हुकूमत चाहती है कि उन एरियाज की आबादी को बढ़ाया जाए। ये जो शर्त रखी गई है कि 10,000 से ज्यादा आपके उस एरिया में जहां पे घर खरीद रहे हैं वहां पे लोग ना रहते हों, इट्स मीन कि हुकूमत उन एरियाज को डेवलप करना चाहती है, उनकी आबादी बढ़ाना चाहती है जहां पे आबादी कम है। तो इस तरह से इस शर्त को ऐड करने के बाद आपने इसको भी जहन में रखना है अगर आप इन्हें इससे फायदा उठाना है। इस इमदाद में आपको क्या मिलेगा? इस इमदाद में आपको अवाल जो आपको बैंक में आपको 20% जो है वो पहले देना पड़ता था, वो आपको हुकूमत ही पे करेगी और हुकूमत इसके अगेंस्ट आपसे ये शराइत मनवाएगी जो मैंने अभी आपको बताई हैं। अगर आप इन एलिजिबिलिटी में पूरा उतरते हैं तो ये एक सुनहरी मौका है।
اس سے آپ فائدہ اٹھا سکتے ہیں اور گھر خرید سکتے ہیں. کافی بیسٹ جو اپرچونٹی ہے اس وقت ہے، یعنی کہ آپ کو €1 بھی پے نہیں کرنا پڑے گا. صرف بینک کی قسطیں آپ نے ہر مہینے جو انسٹالمنٹ بنے گی وہ آپ نے پے کرنی ہے. اس کے علاوہ آپ کو کوئی €1 بھی پے نہیں کرنا پڑے گا. تو یہ ایک بڑی اپرچونٹی ہے جس سے اگر آپ فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں تو لازمی اٹھائیں. بہرحال نیچے لنک جو ہے میں نیچے دے رہا ہوں، آپ لنک نمبر 1 اس کو کلک کر کے خود بھی ریڈ کر سکیں گے. اب دوستوں بات کرتے ہیں اسپین اور انگلینڈ مخالفت کی اور اسکاٹ لینڈ کو اسپین کی ایک آفر. اصل میں انگلینڈ اور اسپین کی مخالفت آپ کو پتا جبرالٹر کی وجہ سے چل رہی ہے. جبرالٹر کی مخالفت یورپی یونین سے بننے سے پہلے کی شروع ہے، پھر یورپی یونین بنی. یورپی یونین بننے کے بعد شنجن سٹیٹس بنے. یورپی یونین کا بلاک کافی مضبوط ہوتا گیا اور آپس میں جو ان کی چپکلسیں تھیں، جو ان کے اعتراضات تھے، جو مسئلے مسائل تھے، وہ یورپی یونین میں ایک ہونے کی وجہ سے تقریباً معدوم ہو گئے، ختم ہو گئے. اب یہ جبرالٹر کا مسئلہ جو تھا یہ پہلے بھی اسپین اور انگلینڈ کے درمیان تھا، لیکن جب انگلینڈ اور اسپین یورپی یونین کے ممبر بنے تو یورپی یونین میں نے ان کے درمیان معاہدے کر کے ان کو جو ہے وہ ٹھنڈا کیا کہ آپ لوگ ایک ہی یورپی یونین میں ہو، تو یہ ٹیریٹری کی وجہ سے آپ نے آپس میں نہیں لڑنا، تو اس وجہ سے امن و امان رہا. لیکن اب بریکسٹ ہونے کے بعد اسپین نے دوبارہ سے ڈیمانڈ کرنا شروع کر دیا کہ جبرالٹر کیونکہ اسپین کا حصہ ہے اور اسپین کی سرزمین ہے، اس وجہ سے جبرالٹر جو ہے یہ واپس اسپین کی ٹیریٹری بنے اور اسپین کی حکومت ہو اس پہ. اب اس تمام معاملات میں انگلینڈ اور اسپین جو ہے وہ آمنے سامنے، اور یورپی یونین اس میں فریق ہے. یورپی یونین اسپین کا ساتھ دے رہا ہے کیونکہ اسپین یورپی یونین کا ممبر نہ صرف بلکہ شنجن اسٹیٹ بھی ہے. تو اس تمام معاملات میں ایک نئی خبر یہ آئی ہے کہ اسپین کے جو ریپرزینٹیو ہیں یورپی یونین میں، اوسلو میں، یورپی یونین کی پارلیمنٹ میں، انہوں نے وہاں پہ جو کمشنر ہے اسپین کی طرف سے وہاں پہ انہوں نے بیان دیا ہے کہ اسکاٹ لینڈ کیونکہ نہیں چاہتا تھا کہ بریکسٹ ہو، انہوں نے ووٹ دیے تھے ساتھ رہنے کے حق میں، تو ہم اس کو ویلکم کرتے ہیں کہ اس وقت بیسٹ ٹائم ہے وہ علیحدہ ہو جائے، ریفرینڈم کروائے اور انگلینڈ سے علیحدہ ہو جائے اور یورپی یونین کی ممبرشپ اپلائی کریں، ہم اس کا ساتھ دیں گے. یہ ایک بڑی خبر ہے جس کے بعد انگلینڈ کی طرف سے بھی کوئی خبر ایسی آ سکتی ہے، یا اسکاٹ لینڈ کی طرف سے ابھی تک اس کا کوئی جواب نہیں آیا. بہرحال اسکاٹ لینڈ آلریڈی دوبارہ سے یورپی یونین کی ممبرشپ چاہتا ہے، کیونکہ جب ووٹنگ ہوئی تھی بریکسٹ کی اس میں جو اسکاٹ لینڈ کی جو بڑی پاپولیشن ہے، جو بڑی اکثریت ہے، انہوں نے اس کی مخالفت کی تھی. وہ کہتے تھے کہ ہم یورپی یونین سے علیحدہ نہیں ہونا چاہتے. اب یہی وجہ ہے کہ اب جب حالات خراب ہونا شروع ہوئے انگلینڈ کے تو اسکاٹ لینڈ نے دوبارہ سے کہنا شروع کر دیا کہ ہم پہلے ہی اس کے نہ حق میں تھے اور نہ ہی ہوں گے، کیونکہ یورپی یونین کے ساتھ رہنا انگلینڈ کے اسکاٹ لینڈ کے حق میں ہے. اب اس پہ کیا نئی اپڈیٹ آتی ہے وہ بھی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گا. فی الحال آپ نیچے اس کا لنک کلک کر کے خود بھی ریڈ کر سکیں گے. دوستو ایک بہت اہم ٹاپک ہے رینتے کا. ٹائم گزرتا جا رہا ہے، جیسے جیسے ٹائم گزرتا جا رہا ہے جن لوگوں نے رینتا ڈکلیئر نہیں کروایا ان کی پریشانی بڑھ رہی ہے، اور وہ رینتا ڈکلیئر کروانا چاہتے ہیں، ان کے ذہن میں عجیب و غریب کوشچن آ رہے ہیں. کچھ پوچھ رہے ہیں میں بیٹے کا کس عمر تک، وائف کا کب، یہ تمام چیزیں وہ پوچھ رہے ہیں. ساتھ ساتھ ڈیٹس کی کافی کنفیوژن ہے. ایک تو یہ کہ کیلنڈر نیچے جو لنک دے رہا ہوں وہاں پہ بھی آپ کو مل جائے گا، لیکن میں بھی آپ کو اپنی زبان میں سمجھا دیتا ہوں. انٹرنیٹ پہ رینتا ڈکلیئر کروانا جو ہے وہ شروع سے اینڈ تک ممکن ہوتا ہے. جب رینتا اوپن ہوتا ہے اس وقت سے لے کے بند ہونے تک آپ انٹرنیٹ پہ تو کسی وقت بھی رینتا ڈکلیئر کر سکتے ہیں یا کروا سکتے ہیں. سب سے پہلے تو آپ کو بتاتا ہوں کہ اپریل 1 سے لے کے 1 جولائی تک جو ہے اس سال رینتا ڈکلیئر آپ کروا سکتے ہیں. رینتا ڈکلیئر کی اصل ڈیٹ 3 اپریل ہے، لیکن 1 اپریل سے آپ سیتے وغیرہ یا اس طرح کا جو معاملہ ہے وہ کر سکتے ہیں. 3 اپریل سے آپ انٹرنیٹ پہ جو ہے وہ 3 اپریل سے لے کے 1 جولائی تک کسی وقت بھی اپنا رینتا ڈکلیئر کروا سکتے ہیں. اب اگر آپ فون پہ رینتا اپنا ڈکلیئر کروانا چاہتے ہیں تو اس کا کیا ہے؟ اس کا یہ ہے کہ آپ جو سیتا اپلائی کر سکتے ہیں وہ 29 اپریل سے لے کے آپ 29 اپریل کے بعد سیتا اپلائی کر سکتے ہیں، لیکن وہ سیتا آپ کو 7 مئی کے بعد کا ملے گا. 7 مئی سے 1 جولائی تک آپ فون پہ رینتا اپنا ڈکلیئر کروا سکتے ہیں، کوئی بھی کسی طرح کا پرابلم نہیں ہے. اس کے بعد اگر آپ خود دفتر جانا چاہتے ہیں، دفتر میں جا کے آپ رینتا ڈکلیئر کروانا چاہتے ہیں، تو جو سیتے اوپن ہوں گے وہ 29 مئی کو ہوں گے. 29 مئی کو سیتے اوپن ہو جائیں گے جو آپ کو 3 جون کے بعد کے ملنا شروع ہوں گے. اس کے بعد 3 جون سے لے کے 1 جولائی تک آپ کو سیتے ملتے رہیں گے. آپ رینتا جا کے خود بھی آفیسینہ میں جا کے ڈکلیئر کروا سکتے ہیں، کوئی بھی کسی طرح کا مسئلہ نہیں ہے.
اب دوستوں بات کرتے ہیں پاکستان اور اٹلی کی۔ پاکستان اور اٹلی کا امیگریشن پر جو اہم معاہدہ ہے اس کی بات کرتے ہیں کہ پاکستان اور اٹلی کے درمیان ایک اہم معاہدہ طے پایا جو کہ امیگریشن سے ریلیٹڈ ہے۔ وہ معاہدہ یہ ہے کہ اٹلی نے جو ہے وہ پاکستان پہ کافی زیادہ پریشر بلڈ کیا ہے کہ وہ جو انلیگل امیگرینٹ ہیں جو ڈنکی وغیرہ لگا کے اٹلی کا سفر کرتے ہیں ان پہ کنٹرول کرے، انسانی سمگلرز کے جو بڑے بڑے گروپ ہیں ان پہ کنٹرول کرے۔ اس وجہ سے اب انہوں نے جو انٹیریئر منسٹر ہے پاکستان کے محسن نقوی اس کے اور جو اس وقت امبیسڈر ہے اٹلی کے، ان دونوں کے درمیان ایک اہم معاہدہ طے پایا جس پہ کافی بڑی کارروائی حکومت پاکستان کی طرف سے ہو سکتی ہے، کریک ڈاؤن ہو سکتا ہے ان کے خلاف جو انسانی سمگلنگ میں ملوث ہیں۔ تو دوستو اس کا لنک بھی آپ کو نیچے ڈسکرپشن میں کلک کر کے ریڈ کر سکتے ہیں۔ تو یہ تمام جو نیوز ہیں ان کے لنک آپ کو نیچے مل جائیں گے۔ آپ تمام نیوز کے جو آج میں نے شیئر کی ہیں ان کے لنک آپ کلک کر کے ریڈ کر سکتے ہیں۔ ملیں نیکسٹ ویڈیو میں نئی اپڈیٹس کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔